والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ ذرا درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 895 اور 896 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت کو قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ یہ حق ہیں، یہ حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور چھینک آ جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، بہت توجہ طریب حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ ابن آدم کہے گا، اے اللہ، تو تو خالق کائنات ہے، تو تو رب العالمین ہے، بھلا تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تعجب دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا۔ کہ فلاں بندے کو بیمار تھے، کس سے تعبیر کی؟ خود سے تشبیہ دی کہ میں بیمار تو نہیں آیا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ تعجب سے کہے گا، ہے خالق کائنات، تو تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، میرے رب کائنات ہو کے تم کو اجر عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسرا سوال، میرے بندے نے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہی جواب۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا، میرے رب کائنات ہوگا تو اس کو اس کا اجر عطا فرماتا۔ اب ذرا یہ تو آپ حدیث گزر گئی، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نکل کیا رہا ہے، اتر کے دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر۔ دیکھیے کہ اللہ تو بیمار ہونے سے پاک، اللہ کھانے پینے سے پاک، وہ ہمیں کھلانے والا ہے، ہمیں پلانے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن مجید میں ہے، جب ہم بیمار ہو جائیں شفا کون دیتا ہے؟ بولیے اللہ دیتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ بیمار ہو گیا تو آیا نہیں۔ اب ایک ہے رب کا قریب ہونا اور ایک ہے بندے کا قریب ہونا، بڑا فرق ہے۔ کس طرح؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا میرے بندوں میں سے، محبوب اللہ کہاں ہے، کہہ دو اللہ ان کے قریب ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں بھی اللہ کے قریب ہوں؟ اللہ تو قریب ہے، کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں بھی اللہ کے قریب ہوں؟ مگر ہاں، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بندہ تو اللہ تو قریب ہوتا ہی ہے، لیکن بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ چلو زور سے کہہ دیجئے نا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ ہم نے بیماری کو صرف تکلیف ہی جانا ہے، مصیبت ہی جانا ہے، پریشانی ہی اس کو گردانا ہے، لیکن اگر غور کریں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ اب اس جو بڑی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ بندہ رب کے قریب ہو گیا، رب کے قریب ہو گیا۔ جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ تو قریب ہوتے ہی ہیں، لیکن جو بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو اور بیمار ہو جائے
تو تسبیح ہاتھ میں لے کر کیا کرتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، آئے میرے اللہ تو رحم فرما، تو رحم فرما، کرم فرما، رب سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی اور کو یاد نہیں کرتا، نہ اسے پیسوں کی ضرورت، نہ اسے مال کی ضرورت، اسے ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ اچھا دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے غفلت میں نہیں رہتا بلکہ یاد الہی مشغول ہو جاتا ہے۔ کس میں جاتا ہے؟ یاد الہی میں مشغول، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو غفلت دور ہو گئی، تو اس بیماری نے اس کو غفلت سے کیا کر دیا؟ بولیے، دور کر دیا اور یاد الہی مشغول کر دیا۔ یہ بھی فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے نا، تو ایک بوڑھا آدمی تھا، بیمار تھا۔ حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تیز بخار ہے۔ اللہ نے فرمایا بخار کی برکت سے اللہ تجھے پاک فرما دے گا۔ اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ اس نے کہا آپ پاک کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بخار تو بوڑھے آدمی میں پہاڑ کی طرح امڑ کے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر ایسا ہی صحیح۔ کیا فرمایا؟ پھر ایسا ہی صحیح کہ میں جو نبی تجھے بشارت دے رہا ہوں، جب گناہ بھی ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بولیے پاک ہو جاتا ہے۔ اور آخری فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہو نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والا، تسبیحات پڑھنے والا، اب ہو گیا بیمار، مسجد میں نہیں آ سکتا، پہلے سب میں بیٹھتا تھا، چلنے سے دشوار ہو گیا، اب ہوگا کیا؟ اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرا بندہ جو پابندی سے عمل کر رہا تھا نمازیں پڑھنے کا، اس کا ثواب بھی لکھ، قرآن کی تلاوت کا اس کا ثواب بھی لکھ، تسبیحات پڑھ رہا اس کا ثواب بھی لکھ۔ تو اب وہ پڑھ نہیں رہا مگر ثواب چل رہا ہے۔ تو یہ رب کی رحمت ہے۔ تو بیماری کو ہرگز برا نہ جانے، وہ نہ جانے ہمارے لیے کتنے فوائد کا باعث بنتی ہے۔ اور آخری بات وہ ذہن میں رکھ لی، وہ یہ ہے کہ انسان کو فکر آخرت کا موقع ملتا ہے، انسان کو توبہ کا وہ موقع ملتا ہے، توبہ کرنے کا، اور انسان تائب ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے کہیں مر نہ جاؤں، اور اس حال میں موت آ جائے تو سب سے بہترین موت وہ ہوتی ہے کہ اچانک موت سے اللہ کی پناہ ہے۔ اور بیمار ہو کے مرتا ہے نا تو جانتے ہو تو وہ ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، توبہ کا اسے موقع مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔